الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں وفود کی آمد کا تذکرہ جاری تھا، تو آئیے آج وفد حارث بن قاب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے قبیلہ کی گوشمالی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی طرف بھیجا تھا۔ جب حضرت خالد بن ولید واپس تشریف لائے تو ان کا وفد بھی ہمراہ آپ کے ساتھ آ گیا۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ایک سوال پوچھا یہ کہ زمانہ جاہلیت میں جب تم لوگ کسی قبیلہ سے جنگ کرتے تھے تو ان پر فتح کیسے حاصل کرتے تھے؟ انہوں نے جواباً عرض کیا کہ کننا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ احدا بظلم۔ ترجمہ کیا ہے کہ ہم متحد اور متفق ہو کر دشمن سے مارکہ آرائی کرتے تھے اور باہمی اختلاف اور ناچاکی سے بچتے تھے، اس کے علاوہ ہم پہلے کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔ ان کا جواب سن کر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے زید بن حسین کو ان کا امیر مقرر فرما دیا۔ اسی طرح وفد رفاع بن زید الخزاعی کی حاضری ہوئی اور قبول اسلام بھی ہوا ان کا۔ رفاع بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، روح انور کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہوں نے ایک غلام بھی بطور ہدیہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں ایک مکتوب گرامی قدر ان کو عطا فرمایا جس میں یہ تحریر تھا کہ یہ مکتوب محمد الرسول اللہ نے رفاع کے لیے تحریر کیا ہے، میں اسے تمہارا امیر بنا کر بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے۔ جو ان کی دعوت قبول کرے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کو غور و فکر کے لیے 2 ماہ کی مہلت دی جاتی ہے۔ جب رفاع واپس اپنے قبیلہ میں پہنچے تو انہوں نے حسب ارشاد سب کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب نے صدقے دل سے اسلام کو قبول کر لیا اور سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر وفد ہمدان بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان میں مالک بن نمط نامی ایک شخص تھا جو بڑا قادر الکلام شاعر تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے خیر و عافیت سے واپس تشریف لائے تو اسے حاضری اور ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان لوگوں نے اس وقت یمنی لکیردار چادریں اوڑھی ہوئی تھیں اور ادنی امامہ شریف نا پگڑی شریف یہ باندھے ہوئے تھے۔ مالک بن نمط جب حاضر ہوا تو اس نے اپنے چند شعر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مالک کو اپنی قوم کے مسلمانوں کا امیر مقرر فرما دیا۔ جب ان کے اسلام لانے کی اطلاع جب ملی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا نعم الحی الحمدان و اسراہا الی النصر۔ ترجمہ کیا ہے؟ قبیلوں میں سے ہمدان قبیلہ بہترین قبیلہ ہے، مدد کرنے کے لیے وہ کس تیز رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں اور جہد و مشقت کے وقت وہ کس صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔
ہیں، اس میں اسلام کے ابدال اور اوتاد ہیں۔ سبل الہدا جلد 6 صفحہ 657۔ عزیزان گرامی قدر، پھر وفد نجیب کی حاضری ہوئی۔ نجیب کندہ کے قبائل سے ایک قبائل کا نام ہے۔ اس قبیلہ کا ایک وفد جو 13 افراد پر مشتمل تھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ یہ لوگ اپنے ہمراہ مال غنیمت، یعنی یہاں مال غنیمت سے مراد یہ زکوٰۃ، کیونکہ اس وقت وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، اس وقت مال غنیمت کا احکامات نہیں تھے، تو یہ لوگ اپنے ہمراہ اموال صدقات جن میں شامل تھے، زکوٰۃ، یہ بھی اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ ان کی اس بات سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی مسرت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زکوٰۃ و صدقات کے جو اموال ہیں نا، انہیں واپس کر دو تاکہ وہ اموال اپنے علاقہ کے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم یہ پہلے لوگوں کو دے آئے ہیں سب کچھ، اس کے بعد جو بچا ہے آپ کی طرف لائیں، ادھر ضرورت نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر بھی خدمت میں حاضر تھے۔ ان کی باتیں سن کر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے پاس اہل عرب سے ان جیسا کوئی وفد ابھی تک نہیں آیا۔ ہادی برحق رضی اللہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ہدایت اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اس نے بھلائی کا ارادہ کر لیا تو ان کے دلوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کھلا کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے ذوق شوق سے قرآن کریم اور سنتوں کے بارے میں وہ قبیلہ کے فرد جو تھے دریافت کرتے رہے۔ ان کے ذوق کو دیکھ کر حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف خصوصی پھر توجہ بھی مبذول کی۔ پھر انہوں نے واپس جانے کی التجا کی۔ حضور نے پوچھا، واپسی میں اتنی کیا جلدی ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میں جلدی یہ ہے کہ ہم جو پیچھے لوگ چھوڑ آئے ہیں ان کے پاس جائیں اور اپنے اسلام لانے کی اطلاع کریں، اور آپ نے جو ہمیں احکامات، سنت، فرائض، تعلیمات کی ہیں، ہم ان کو بھی سکھائیں۔ جب وہ الوداعی اسلام کرنے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انہیں انعامات سے سرفراز کر دیں۔ انہیں اتنا نوازا کہ کسی دوسرے وفد کو نہیں نوازا۔ پھر پوچھا، تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ ایک بندہ ہے، لڑکا تھا، تو وہ ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا تھا، تو اس کے لیے بھی جو ہے انعام ابھی اس کو نہیں ملا۔ حضور نے اس کو بلانے کا حکم دیا۔ وہ نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ یوں جو ہے عرض پرداز ہوتا ہے کہ میں اتنی مسافیت فقط اس لیے طے کر کے آیا ہوں کہ میں حضور سے دعا کی التجا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرمائے، مجھے رحم سے نوازے اللہ تعالیٰ، اور میرے دل کو غنی کر دے۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کیا مانگی؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ واجعل غناہ فی قلبہ، کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحمت نازل کر اور اس کے دل کو غنی کر دے۔ پھر فرمایا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فقر و تنگ دستی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، وہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو اتنا دو جتنا تم نے اس کے ساتھیوں کو دیا ہے۔ کچھ عرصہ بعد اس کے وفد کے ارکان سے منا میں ملاقات ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں وہ نوجوان وفد میں موجود نہیں تھا۔ دریافت فرمایا گیا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ سب نے اس کے غنی ہونے کی، استغنا کی بڑی تعریف کی کہ ہم نے ایسا نوجوان کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دار فانی سے رخصتی کے بعد یمن میں جب مرتد جو لوگ ہو گئے، ارتداد کی جب لہر پھوٹ پڑی تو لوگوں کے قدم پھسل گئے۔ اس نوجوان کے قدموں میں ذرا بھر لغزش نہیں آئی۔ حضرت صدیق اکبر ہمیشہ اس کے بارے میں پوچھا کرتے رہتے تھے۔ حضرت موت کے گورنر زیاد بن ولید کی طرف آپ نے لکھا، اس نوجوان کا خاص خیال رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔